بخاری صاحب، اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے، فلسطینیوں کی چھٹی کروانے کا منصوبہ جو انہوں نے بنایا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم غزہ کو ریبلڈ کریں گے اور دنیا بھر سے لوگوں کو نوکریاں دیں گے، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جی، کہ، اور پہلے تو آیت کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے کہ when we wish to destroy nations we appoint stooges as their rulers. جی بالکل، یعنی جب ہم قوموں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم اور کچھ نہیں کرتے، ہم ان پر مسخرے حکمران کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرمپ جو ہے نا، ٹو می ہی لکس لائک ون آف دا جوکرز، جس کا تذکرہ اس طرف ہے ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ آپ کے پیٹ میں غزہ کا بڑا درد اٹھ رہا ہے. پہلے 400 سال سے جن ریڈ انڈینز کو مار مار کے تباہ کر رہے ہیں آپ، جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کو کیا ہے، پہلے وہاں تو بلا لیں ٹورسٹ ریزورٹ، پہلے وہاں تو قائم کر لیں باہر سے آ کے نوکریاں کرنے والے لوگ. اسی طرح آسٹریلیا جو بہت بڑی سویلائز سوسائٹی بنتی ہے، وہ ابریجینز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پہلے اپنا تو دیکھ لیں، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیں. فلسطینیوں کا فیصلہ تو آپ بعد میں کیجئے گا. یہ نا ایک رویے کا نام ہے. یہ وہ روم تباہ ہو رہا تھا تو نہرو بنسری بجا رہا تھا، ایک مغل شہنشاہ کا زوال آنے والا تھا تو وہ کہہ رہا تھا ہنوز دلی دور است. یہ آنکھیں بند کر کے ایک تصور کر کے اور اس پہ بلیو کر لینے کی جو حرکت کر رہے ہیں ہم ٹرمپ صاحب، وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے وہ تو خیر وقت بتائے گا آنے والا. لیکن ابھی تک جب سے انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد سے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے واپس ان کے منہ کے اوپر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا وہاں کی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے حوالے سے میکسیکو نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، کینیڈا نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، چائنا نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے. تو یہ اپنی ایک دنیا میں بستے ہیں ٹرمپ صاحب اور سمجھتے ہیں کہ جو وہ چاہیں گے اور جو ان کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. وہ ایک پرووربیل سیئنگ ہے نا کہ if wishes were horses only beggars would ride. تو یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں یہ تو ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں، وہ بتائے گا. لیکن جو ان کے پلانز ہیں انتہائی مکروہ اور انتہائی خوفناک ہیں. غزہ کی اونرشپ لینے کا کام اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ کام امریکہ کب کا کر چکا ہوتا. ان سے پہلے والے بھی بڑے بڑے ایڈونچرس پریزیڈنٹ آئے ہیں امریکہ میں. دس از ناٹ این ایزی پرے جس کو امریکہ کے صدر صاحب اس طرح سے پریس کانفرنس میں اپنے اس گھٹیا آدمی کو جس کا نام نیتن یاہو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی بیان دیں گے تو زمینی ریالٹیز اس سے نہیں بدلیں گی. آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کتنا سٹرونگ ریاکشن آیا ہے حماس کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے. آپ دیکھیں اتنا پرومپٹ رسپانس ان کا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ آپ سوچیں بھی نہ. اور سعودی عرب نے تو کہہ دیا کہ وہ خواب جو ابراہیم ایکارڈ کا آپ کا ہے کہ اسرائیل کو مزید مسلمان ملکوں سے آپ تسلیم کروائیں گے، وہ نہیں پورا ہو سکتا جب تک وہاں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی. تو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں سعودی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے ایسے کڑے وقت میں اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے الائز ہیں امریکہ کے، چاہے فرانس ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، چاہے دوسرے ملک ہیں، اگر وہ بھی اس پروجیکٹ اور اس خواہش کی مذمت کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اٹ از ٹائم فار ٹرمپ ٹو ری تھنک دا ہول تھنگ. ایک بات تو یہ ہے. اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے اردن اور مصر پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ جو 15 لاکھ فلسطینی ہیں ان کو وہاں پناہ دی جائے ان ملکوں میں، تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے پناہ اور اس قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے، لیکن امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے نہیں انہیں پناہ دینا ہوگی، تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے کیا لگتا ہے دباؤ ڈالے گا امریکہ؟ دیکھیے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فلسطینی لبنان میں بسائے گئے تھے، جارڈن میں بسائے گئے تھے. پھر ان کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ وہاں کی حکومتوں نے کیا کیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر کس طریقے سے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کے اندر مہاجرین جو تھے فلسطینی ان کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت اب ان کا کہنا، میں کہہ نہیں سکتا کچھ، کیونکہ وہاں پر بھی جن دو ملکوں کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی پرو امریکنز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی بٹھائے ہیں. ایجپٹ کے اندر جنرل سیسی بیٹھے ہیں جنہوں نے اخوان المسلمین کے محمد مرسی کی حکومت ختم کر کے اس کو بٹھایا جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے. اور بخاری صاحب اردن اور مصر میں تو آلریڈی بہت سارے فلسطینی وہاں پر موجود ہیں، اگر بات کی جائے مصر کی تو 50,000 کے قریب. لیکن آپ دیکھیے غزہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی ہیں جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ جب وہاں سے ذلیل اسرائیلی فوج نکلی ہے تو کس تعداد میں کس جوش و جذبے کے ساتھ وہ واپس گئے ہیں اپنے ان مسمار کیے ہوئے گھروں، ان زمین بوس کی ہوئی عمارتوں کے لیے. یہ جذبہ جو ہے نا اس کو خواہشات کے اوپر اور لفاظی کے ساتھ یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم معاہدے کی بات جو ذکر میں نے کیا جی اس کے اندر پہلے آلریڈی یو اے ای ہے، سوڈان ہے، موراکو ہے، بحرین ہے، اور پلان یہ تھا کہ سعودی عرب، قطر اور عمان وغیرہ بھی ان ملکوں میں شامل ہو جائیں گے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. لیکن سعودی عرب کے اس بیان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ٹھہراؤ آ جائے گا، رک جائے گی یہ چیز، اور انہوں نے کنڈیشن کر دیا اس کو ود دا اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ in their own area which is of course غزہ، اس میں ویسٹ بینک ہے، اس میں رم اللہ ہے، اس سارے کے اوپر. تو ایک طرف سے اگر ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں تو میرے خیال سے ٹرمپ صاحب کو یہ جھٹکا پڑنا چاہیے سعودی عرب کے بیان سے اور فرانس اور آسٹریلیا کی ریجیکشن سے. ایک طرف سے یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ کہ ایران از اگین another important factor، اس کو بھی دھمکیاں شمکیاں دی ہیں ٹرمپ صاحب نے، بالکل، اور ان کی طرف سے بھی رسپانس جو ہے وہ آیا ہے کہ اگر تو یہ خیال ہے ان کا کہ آپ دھمکیوں سے حماس کو ختم کر لیں گے یا فلسطینی ریاست کے قیام کو روک لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف ایکسیسز کریں گے تو ہمیں اس کا رسپونڈ کرنے کا اور اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. آپ نے دیکھا نا کیا زبان استعمال کی ہے انہوں نے، اگر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے جوابی حملہ کیا، بھئی اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو جوابی حملہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اسرائیل نے بھی تو دھمکی دی تھی نا کہ نہ کر کے دیکھیں ہوا پھر کہ نہیں ہوا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لمحہ وہ ہے کہ اس جوکر کی خواہشات کو روکنے کی تکمیل کو روکنے کے لیے کم از کم فار اے چینج مسلمان ایک پیج پر آ جائیں سارے اور مل کے ریزسٹ کریں اس پلان کو جو فلسطینیوں کا وجود مٹانا چاہتے ہیں اس علاقے سے. یہ اس وقت کی کال ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے آنکھیں چھپا کے آپ کسی بھی طرح سے یعنی فلسطینیوں کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے. انہوں نے اپنی طرف سے ریزسٹنس کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. آنے والے دنوں میں اس غزہ کی جنگ کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، فلمیں بنیں گی، اس لیے کہ جتنی سٹرونگ ریزسٹنس ہے. کہا یہ گیا کہ ہم یہ یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک یرغمالی وہ اس جنگ کے نتیجے میں نہیں چھڑا سکے ہیں. جو رہا ہوئے ہیں وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اور حماس کی کنڈیشن پر رہا ہوئے ہیں. ایک اسرائیلی اور امریکن کے اگینسٹ 100 لوگ چھوڑنے پڑے ہیں ان کو فلسطین کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی دھمکا لیں، آپ جتنی مرضی صاحب جس طرح سے اسرائیل اپنے یرغمالی بھی رہا کر رہے ہیں اور دوسری جانب اپنا ایک پلان بھی دے رہے ہیں، ایتھنک کلینزنگ بھی کر رہے ہیں، اور پھر مغربی کنارے غزہ کے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے کافی مزاحمت کی. تو بخاری صاحب انہوں نے اپنا پلان تو بنا لیا ہے لیکن اپنے ساتھ میں فائدہ بھی لے رہے ہیں ایک طرف سے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں نے جو کہا کہ امریکہ جس طرح کی بھی خواہش رکھے، جس طرح سے بھی آؤٹ رائٹلی جا کے نیتنیاہو کو سپورٹ کرے، 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں لیکن اس کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل کے خلاف اس کے اندر نیتنیاہو کی بہت مخالفت ہے. آپ نے دیکھا ایک سیریز آف مظاہرے بھی ہوئے، کچھ تو اس لیے ہوئے کہ یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے، کچھ اس لیے ہوئے کہ اس کے اوپر کرپشن کے بہت سیریس چارجز ہیں. ہی از دا کرپٹسٹ آف آل اسرائیلی لیڈرز ان دا ہسٹری آف اسرائیل. تو یہ پریشر ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عالمی رائے عامہ بہت ریپڈلی چینج ہوئی ہے. ملکوں کی پالیسیز جو بھی ہو، آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ انگلینڈ ہے، برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، جہاں بھی فلسطینیوں کی کاز کے لیے لوگ نکلے ہیں، نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں اتنی بلند آواز سے اور اتنے واضح طور پر انہوں نے اپنے ملکوں کی پالیسی کے اگینسٹ جو ہے فلسطینی اچھا بخاری صاحب، اقوام متحدہ کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ غزہ سے متعلق یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ بر وقت اس کو رسپونڈ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مسلم ممالک کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان کو ایک ریزولوشن موو کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں اور دنیا کے تمام فورمز کے اوپر، چاہے وہ عرب لیگ ہے، چاہے وہ OIC ہے، چاہے وہ شنگھائی تنظیم ہے. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جس تیزی سے بات کر رہا ہے اور جس تیزی سے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انروا کی فنڈنگ تک امریکہ نے بند کر دی ہے بخاری صاحب، تو امریکہ تو پورا سپورٹ کر رہا ہے. جو پریزیڈنٹ اپنے ملک کا تعلیمی محکمہ ختم کر دے، وزارت ختم کر دے، جو شخص جس قسم کے ڈیسیشنز اس نے کیے ہیں آنے کے بعد، جو ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں، اگر آپ اس کا ایک تجزیہ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قوم جو ہے جس کا نام امریکہ ہے یہ جلد یوم نجات منانے کے لیے تیار رہے گی. اس پریزیڈنٹ کی میرا خیال ہے اس کے ٹینیور میں یہ سیکنڈ مثال ہوگی. اس سے پہلے نکسن امپیچ ہوا تھا، یہ بھی امپیچ ہوگا جس طرح کے فیصلے کر رہا ہے.
بخیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ یقینی طور پہ ہم امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا، تمام سویلائزڈ نیشن نے کافی زیادہ کنڈیمڈ کی ہے ان کے اس بیان کو، تو کیا لگتا ہے اس کا کوئی واقعی کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی چیز کی مزاحمت کی جاتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے تو سوچنا تو پڑتا ہے 2 دفعہ. دیکھیں نا امریکہ ہوا میں تو بیٹھ کے سارا کچھ نہیں کر سکتا، خاص طور سے اس ریجن کے جو اسلامی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کو چاہیے کہ دس از دا ٹائم فار دیم ٹو رائز، دس از دا ٹائم فار دیم ٹو بی یونائٹڈ، دس از دا ٹائم فار دیم ٹو ریئیکٹ. اینڈ ریمیننگ جو مسلم امہ ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں باقی دیگر ملک ہیں، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں، ان سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا تاکہ ٹرمپ کا پاگل پن جو ہے اس کا مؤثر جواب دیا جا سکے. بخاری صاحب اب اگر دیکھا جائے، اگر ٹرمپ اور نیتن یاہو جس قسم کی اسکیمز بنا رہے ہیں، اگر یہ باقی 15 لاکھ فلسطینیوں کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ریاکشن جو ہے آ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکی جہاز یا امریکی بسیں آئیں گی اور وہ پکڑ پکڑ کے فلسطینیوں کو اس میں ڈالیں گی اور کہیں اور شفٹ کر دیں گی. ایسا نہیں ہے. فلسطینی قوم کو اس طریقے سے بلی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا نا غزہ از این ایگزامپل. غزہ میں سرنڈر کیا کسی نے؟ اتنی شہادتوں کے بعد، اتنے لوگوں کے زخمی ہو جانے کے بعد آپ نے ایک بھی آواز سنی ایسی جو حماس کے خلاف ہو؟ ان چیزوں نے پاگل کر رکھا ہے ٹرمپ کو، ان چیزوں نے پاگل کر دیا ہے نیتن یاہو کو. تو جو فلسطینیوں کی جو کاز ہے وہ ختم کرنا دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. یہ خواہشات پڑی کی پڑی رہ جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے گا فلسطینی قوم کو ریئیکٹ کرنا بھی آتا ہے، فلسطینی قوم کو لڑنا بھی آتا ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ مسلم امہ ایک مرتبہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے، پھر آپ دیکھیں وہ کیا تماشے کرتے ہیں. کچھ عرصہ قبل اسٹیو وٹکوف نے وزٹ بھی کیا تھا غزہ کو، ہم نے دیکھا، اور پھر جب ان سے صحافیوں نے سوال پوچھے کہ غزہ کے لوگ اب دوبارہ یہاں پہ بسائے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بھی 15 سے 20 سال لگیں گے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ شاید یہاں کے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا کہیں اور. تو کیا ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا، یا صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی اپنی اسکیمز بنا رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ؟ دیکھیے ہم ہسٹری کے پنوں میں واپس چلے جاتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، بہت تباہی ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس سے زیادہ تباہی ہوئی، لیکن وہ ملک کھڑے ہوئے نا. یعنی جرمنی کا کیا حال کیا تھا، انگلینڈ کا کیا حال ہوا تھا. تو جنگوں کے بعد بھی قوموں کے ری بلڈ کرنے کی پوری ہسٹری کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو یہ کون کہتا ہے کہ غزہ دوبارہ آباد نہیں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف مالک جو خاص طور سے موٹے پیٹوں والے ہیں وہ صرف ان کو وسائل دے دیں. آپ دیکھیے گا یہ what wonders will this Palestinian nation do. آپ دیکھیے گا یہ غزہ کتنی جلدی دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے. بالکل، غزہ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہوگا.